بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے یکم شعبان المعظم کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ ماہ شعبان المعظم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا مہینہ ہم میں جاری و ساری ہے، اور اس مہینے کی بہت سی برکات اور بہت سے فضائل ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کے لیے کچھ فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائے گا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی۔ پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ تو پیارے پیارے اور روحانی وظائف کے معزز ترین ناظرین، آپ سب کو شعبان المعظم کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے اس ماہ مبارک میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود پاک پڑھیں، کہ شعبان المعظم درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین احمد بن حجازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بے شک شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، کہ آیت درود اس مہینے میں نازل ہوئی، اور آیت درود ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اے عاشقان رسول، شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، جو رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں ہے، اور یہ ان 5 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے کہ جس کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ 5 مہینے یہ ہیں: شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدۃ الحرام اور ذوالحجۃ الحرام۔ شعبان شیب ان سے بنا ہے جس کے معنی ہے گھاٹی، چونکہ اس مہینے میں خیر و برکت کا عمومی نزول ہوتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح گھاٹی پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ خیر و برکت کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیانی اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سی بھلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ حضرت امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ماہ شعبان میں مسلمان ذکر و اذکار، نیکیوں اور قرآن پاک کی تلاوت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور رمضان المبارک کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور شعبان المعظم میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے بہنوں اور بھائیوں، شعبان کا مہینہ چونکہ رمضان سے پہلے آتا ہے، لہٰذا جس طرح ماہ رمضان میں روزے اور تلاوت قرآن کا حکم ہے، اسی طرح ماہ شعبان میں بھی اس کی بڑی ہی اہمیت ہے کہ روزے رکھے جائیں اور تلاوت قرآن کی جائے، تاکہ استقبال رمضان کی تیاری ہو جائے اور نفس کو عبادات کا عادی بنا لیا جائے۔ تو پیارے پیارے معزز ترین ناظرین، آج روحانی وظائف چینل خاص طور پر آپ اور صرف اپنے پیارے پیارے ویورز کے لیے ایک بہت ہی خاص عمل لایا ہے۔ بہت چھوٹا سا مختصراً سا عمل ہے، لیکن اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ بہت ہی پیارا عمل ہے، خوبصورت پھولوں سے دھلا ہوا یہ عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ گھر والے بھی اگر سمیٹنا شروع ہو جائیں تو ان سے سمیٹی نہ جائے گی، اس قدر رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہو جائیں گی۔
آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے اور کرنا آپ نے یکم شعبان المعظم۔ اگر آپ یکم شعبان المعظم کو کسی مصروفیت کی وجہ سے یہ عمل نہ کر سکیں تو آپ شعبان کے کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب شعبان المعظم کی پہلی تاریخ آئے، صبح سے شام تک دن کے کسی بھی حصے میں آپ نے اول آخر 13 بار درود پاک پڑھنا ہے، یا رزاق کو 100 بار اور سورہ کوثر کو 3 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اپنے پیسوں پر دم کر لیں، اپنے گھر پر، اپنے رزق پر، اپنے پرس پر، جہاں جہاں گھر میں رزق دولت پڑی ہے وہاں پر دم کر دیں۔ اب آپ دیکھیں یکم شعبان سے لے کر آخر شعبان تک اللہ پاک آپ پر رزق کی برسات کر دے گا۔ بہت ہی انوکھا اور چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس وظیفے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ جو بھی کرتا ہے مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں، آپ بھی ایک دفعہ اس عمل کو ضرور آزمائیں اور پھر اس کی خوب برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا عمل جو ہمیں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ تو جنہوں نے ماہ شعبان کے چاند کو دیکھ کر دعا کی اور ساتھ میں آپ نے دعاؤں کی درخواست کی، ان کا نام میں دعا میں شامل کروں گی۔ اسلام سندھ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اس کے علاوہ لبنہ سید ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، زاہدہ شیخ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، اس کے علاوہ خان سید ہیں اور محمد ظفر ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، اس کے علاوہ فرزانہ ارشاد ہیں اور اسد شمیم ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، اس کے علاوہ عشرت جہاں ہیں، رفت رفیق ہیں اور ساتھ میں فرحین خان ہیں، رضیہ مسز علی ہیں، سید اسد منظور ہیں اور نسرین ہیں، نسرین فاطمہ ہیں، زیغم شاہ ہیں، عشا فرید ہیں، شیخ سمیر ہیں، تجمل حسین ہیں اور بشیر بھٹی ہیں، اس کے علاوہ رحیم خان ہیں، جہانگیر احمد ہیں، ایوب خان ہیں، عشا چودھری ہیں، حرین ہیں، سمرہ بٹ ہیں، اس کے علاوہ ریحان علی ہیں اور جتنے میرے بہن بھائی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے اور خاص کر کے درود پاک پڑھا ہے، ان سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اگر آپ دعاؤں میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کم از کم 20 بار درود پاک تو ضرور ہی پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ 20 بار درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ دعاؤں کے حقدار ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ویسے اپنا نام لکھیں گے تو آپ کا نام دعا میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ زیادہ جو ہے وہ اگر آپ درود پاک پڑھیں گے تو آپ کا نام زیادہ سے زیادہ آپ کا نام اور دعا میں شامل کیا جائے گا اور ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ میری دعا ہے اللہ پاک میرے روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین کو خیر و برکت عطا فرمائے، اس مہینے کی برکتیں عطا فرمائے، اس مہینے کی رحمتیں عطا فرمائے۔ دعاؤں میں ضرور شامل ہوں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔